الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت معزز محترم احباب ذی وقار، ہم پرفتن دور سے گزر رہے ہیں۔ آج سے 14 صدیاں پہلے میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی محترم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت سے قبل تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے ہوں گے، اور اتنے شدید فتنے ہوں گے کہ صبح بندہ صاحب ایمان ہوگا، شام تک کافر ہو چکا ہوگا، شام کو صاحب ایمان ہوگا، صبح تک کافر ہو چکا ہوگا۔ یہ نہیں کہ نماز روزے کا انکار کرے گا، یا قرآن کریم کا انکار کرے گا، یا کلمہ طیبہ کا انکار کرے گا، یا اللہ کی توحید یا میرے نبی کی رسالت کی گواہی نہیں دے گا۔ وہ سب کچھ کرے گا مگر کافر ہو چکا ہوگا، عند اللہ وہ صاحب ایمان نہ ہوگا۔ اس پرفتن دور میں انسان کا اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے عقائد کو بچانا، اپنے اعمال کو صالح رکھنا بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے، بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی نے کبھی ارشاد گرامی قدر فرمایا تھا، وہ وقت آ جائے گا کہ صراط مستقیم پہ قائم رہنا، سچائی پہ ڈٹے رہنا، اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑنے سے مشکل ہو جائے گا۔ کہ اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑنا آسان ہوگا، اور سچائی پہ ڈٹے رہنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ سچ بولنے والوں پر دنیا تنگ کر دی جائے گی، جھوٹ بولنے والے مکار دندناتے پھریں گے، الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔ رب کائنات جل وعلا معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ جل وعلا معاف فرمائے، عوام تو عوام رہے، آپ کو علماء اور مذہبی جماعتوں والے بھی ایسے ملیں گے کہ جو ہر چڑھتے سورج کی پرستش کرنے والے ہیں، جو بھی نیا کو حکمران حاکم آتا ہے اس کی وہ ٹی سی کرتے ہیں، اسے امیر المومنین قرار دیتے ہیں۔ وہ جھوٹ بولنے والے مکاروں کو انعامات سے نوازا جاتا ہے، اور سچ بولنے والوں کو پس زنداں ڈھال دیا جاتا ہے۔ یہ رواج زمانہ ہے، جھوٹ بولنے میں فخر محسوس کیا جاتا ہے، اور سچوں کا ساتھ دینے کے بجائے جھوٹوں کے ہم نوا بنتے ہیں، الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔ آپ جانتے ہیں کہ ابھی پاکستان میں بھی اپریل فول منایا گیا، جھوٹ بولا گیا، اور جھوٹ کے لیے الیاذ باللہ تعالیٰ روپے پیسے بھی خرچ کیے گئے، اہتمام بھی کیے گئے، دھوکہ دیا گیا، جھوٹ بولا گیا، اور خیال کیا گیا ہم انجوائے کرتے ہیں۔ میرے بھائی، تھوڑی دیر کے انجوائے کے لیے ہم نے کتنی بڑی مصیبت لے لی، شاید اس کا احساس کسی ایک کو نہیں ہے، الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔ جس طرح میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت اللہ کے ارشاد گرامی قدر ہے کہ چور جب چوری کر رہا ہوتا ہے تو ایمان والا نہیں ہوتا، زانی جب زنا کرتا ہے تو ایمان والا نہیں ہوتا، شرابی جب شراب پی رہا ہوتا ہے تو ایمان والا نہیں ہوتا، بلکہ علماء فرماتے ہیں اگر اس دوران شرابی شراب پیتا ہوا، چور چوری کرتا ہوا، بدکار بدکاری کرتا ہوا مارا جائے گا تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، ایمان اس سے رخصت ہو گیا ہے۔ جب ان افعال سے وہ باز آ جائیں، بدکار بدکاری سے فارغ ہو جائے، چور چوری سے فارغ ہو جائیں، وہ معاذ اللہ تعالیٰ شرابی شراب کے نشے سے وہ ہوش میں آ جائیں، تو ایسی صورت میں پھر مر جائیں تو نماز جنازہ پڑھی جائے گی،
علماء فرماتے ہیں معلوم ہوتا اس وقت ان کا ایمان نکل جاتا ہے، گویا سابقہ ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ یہ گناہ کرنے والا، بدکاری کرنے والا، شراب پینے والا، گویا یوں سمجھیے اپنے سابقہ ساری نیکیوں کو برباد کر بیٹھتا ہے، کچھ بھی پلے اس کے لیے رہتا۔ چند لمحوں کی معاذ اللہ یہ لذت اس کو ہمیشہ کے لیے اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتی ہے۔ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، ایک مرتبہ نہیں بہت مرتبہ اس موضوع پہ میں گفتگو کر چکا ہوں۔ آج اختصار کے ساتھ آپ کو ایک احساس دلانا چاہتا ہوں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارب و جم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ ایک شب میرے پاس دو آنے والے آئے۔ یاد رکھیے میرے کریم آقا رسول عربی کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معراج کروائے، اور یہ کوئی بات تعجب کا باعث نہیں ہے، بلکہ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی کے ارشاد گرامی قدر ہے، الصلاۃ معراج المومنین، نماز ایمان والوں کے لیے بھی معراج ہے۔ اگر 5 مرتبہ ایک ایمان والا نماز پڑھ کر 5 مرتبہ عروج حاصل کر لیتا ہے تو میرے کریم آقا کا تو ہر لمحہ ہی عروج والا ہے۔ البتہ وہ معراج کہ جس کا ذکر رب کائنات نے 15ویں پارے کی ابتدا میں سبحان الذی اسریٰ کہہ کے فرمایا ہے، وہ ایک مرتبہ ہی ہوا ہے، اور یہ کسی اور کو کائنات میں کسی نبی کو یہ معراج حاصل نہیں ہوا جو معراج میرے نبی کو حاصل ہوا۔ البتہ اس کے سوا ہر لمحہ ہی میرے نبی کا معراج کا لمحہ ہے، عروج کا لمحہ ہے، ورفعنا لک ذکر کے اعتبار سے ہر لمحہ ہی بلندی کی جانب مائل ہے۔ ان معراجوں میں ایک معراج کا تذکرہ کرتے ہوئے میرے نبی نے ارشاد فرمایا، میں اپنے خواب استراحت کے بستر پر تھا، 2 آنے والے یعنی 2 فرشتے آئے، مجھے وہ اپنے ساتھ لے کے چلے، پورے اہتمام عزت اور پروٹوکول کے ساتھ مجھے لے کے چلے اور ایک پہاڑ پہ لے کے چلے۔ میں نے وہاں کچھ مناظر دیکھے، طویل حدیثی بارکہ ہے، میں اس کے ایک جزء آپ کو سناؤں گا۔ حضور نے دیکھا کہ میں نے وہاں دیکھا کہ ایک شخص ہے، بطور تمثیل ایک شخص کی تمثیل پیش کی گئی، ایک شخص ہے کہ جس کے پاس 2 فرشتے کھڑے ہیں جن کے ہاتھوں میں جہنم کی آگ کے آنکڑے ہیں۔ آنکڑا ایک ہتھیار کو کہا جاتا ہے جس کے ساتھ لوگ ہاتھی کو چلاتے ہیں۔ اس کا ایک پھل سیدھا ہوتا ہے اور ایک مڑا ہوا ہوتا ہے، جس طرح بیری کے 2 کانٹے ہوتے ہیں، ایک سیدھا ہوتا ہے ایک مڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ایک سیدھا ایک مڑا ہوا یہ ہاتھی کو چلانے کے لیے ہوتا ہے، کبھی وہ چبوتے ہیں کبھی اس کے کھال میں ڈال کے کھینچتے ہیں۔ اس طرح کے آنکڑے ہیں، 2 ان کے ہاتھوں میں، دونوں کے ہاتھوں میں آنکڑے ہیں۔ ایک شخص ہے، ایک فرشتہ اس کی ایک بانچ میں آنکڑا ڈالتا ہے، وہ کنڈا ڈالتا ہے اور اس کو کھینچتا ہے، دوسرا دوسری جانب سے کھینچتا ہے، اس کی باچھیوں کو چیر کے رکھ دیتے ہیں، اتنا کھینچتے ہیں کہ اس کے پیچھے تک اس کے کندھوں تک لے جاتے ہیں۔ وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، تڑپتا ہے، جہنم کی آگ میں اچھلتا ہے، کودتا ہے، مگر ان فرشتوں کو رحم نہیں آتا۔ جب وہ خوب اس کو چیر کر چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ کی قدرت سے اس کا منہ پھر سلامت ہو جاتا ہے، پھر وہ آنکڑے ڈال کے کھینچ لیتے ہیں، پھر سلامت ہو، یہ مسلسل اس کو عذاب مل رہا ہے، اور اس کا معاذ اللہ تعالیٰ حال شدید قابل رحم ہے، وہ تڑپ رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، مگر ان فرشتوں کو ذرا بھی رحم نہیں آ رہا، یہ مسلسل اس کو سزا دیے جا رہے ہیں۔ میرے نبی فرماتے میں نے اپنے ساتھی فرشتوں سے پوچھا، یہ کون بدبخت ہے جس کو جہنم کی آگ میں جلایا بھی جا رہا ہے، اس کی باچھیوں کو چیرا بھی جا رہا ہے، یہ کون ہے؟ تو فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ یہ جھوٹا ہے، اس کے جھوٹ کی سزا دی جا رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے انجوائے کرنے والے ذرا غور کر، جہنم میں تیرا مقام کیا ہے، تجھے کتنی سزا دی جائے گی جہنم کے اندر، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ میرے کریم آقا تشریف فرماتے بارگاہ بے کس پناہ میں کوئی شخص حاضر ہوا، اس سے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام کیا مسلمان کو گناہ کر سکتا ہے؟ انہوں نے گناہوں کے نام بھی لیے، مثلا یا رسول اللہ کو بدکاری بھی کرے گا؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ خواہشات نفسانیہ کے تحت وہ مجبور ہو کر زنا کریں، حالانکہ زنا کے بارے میں ابھی بتا چکا ہوں کہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس کا ایمان نکل جاتا ہے۔ بلکہ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، میں نے شب معراج ایک بہت بڑا تنور دوزخ دیکھا، اس دوزخ کی آگ خوب بھڑک رہی تھی، اور میں نے دیکھا کہ کچھ خواتین و حضرات ہیں جن کے جسم پر کوئی لباس نہیں ہے، برہنہ ہے،
وہ اس آگ میں جل رہے ہیں، اور جب آگ کے شعلے اوپر کو لپکتے ہیں تو جس طرح دنیا میں تنور کے اندر آگ کے لیے وہ لکڑیاں ڈھالی جائیں تو جب شعلے اوپر کو اچھلتے ہیں تو اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ذرے جو خاک کے ہوتے ہیں، یعنی راکھ کے ذرے ہوتے ہیں، یا چھوٹے چھوٹے وہ تنکے وغیرہ جو جل رہے ہوتے ہیں، وہ بھی آگ کے ساتھ چنگاڑے بھی باہر نکلتے ہیں۔ جس طرح یہ چنگاڑے باہر نکلتے ہیں، اس طرح دوزخ کی اس معاذ اللہ تعالیٰ سمعاذ اللہ تعالیٰ آگ کے ساتھ کچھ خواتین و حضرات بھی باہر نکل رہے ہیں، چیخ و چلا رہے ہیں، ان کے جسم برننا ہیں، لیکن جب وہ نیچے کو آگ جاتی ہے پھر یہ نیچے چلے جاتے ہیں، تڑپتے ہیں، پھر باہر آتے ہیں، پھر نیچے چلے جاتے ہیں۔ فرماتے میرے نبی، میں نے جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے بدکار زانی خواتین و حضرات۔ میرے نبی فرماتے کچھ عورتوں کو میں نے دیکھا کہ ان کے پستانوں میں جہنم کی آگ کے کنڈے ڈھال کر ان کو الٹا لٹکایا ہوا ہے۔ تو میں نے پوچھا تھا جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ کی امت کی وہ خواتین جو اپنے جسم کے نمائش کرتی ہیں، یہ وہ ہیں۔ میرے نبی نے سزاؤں کو دیکھا، کتنا بڑا گناہ ہے بدکاری کرنا، بلکہ ایک حدیث سے بارکہ ہے اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، بدکاری کرنے والے خواتین و حضرات کے شرم گاہوں سے قیامت کے دن اتنا بدبودار پانی نکلے گا، اتنا بدبودار ہوگا کہ اگر اس کے چند قطرے دنیا میں آج گرا دیے جائیں تو اس کی بدبو سے سارے دنیا والے مر جائیں، اور ان کو حکم ہوگا اس کو چاٹو، کھاؤ اس کو۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، چھوٹا گناہ نہیں ہے، مگر میرے نبی نے فرمایا ہو سکتا ہے کوئی بندہ بدکاری بھی کر لے۔ پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ کوئی شراب بھی پیے گا؟ تو میرے قریب نے فرمایا تھا ہو سکتا ہے خواہشات نفسانیہ شیطان کے اغوا سے میرا کوئی امتی شراب بھی پی لے، حالانکہ شراب پینے والے کے لیے میرے نبی کا ارشاد گرامی قدر ہے جو شراب پیتا ہے گناہ کے اعتبار سے اتنا برا جس طرح اپنی ماں کے ساتھ اپنی پھوپھی کے ساتھ وہ شادی کر لیتے اس طرح ہے۔ اور یہ بھی ارشاد گرامی قدر فرمایا میرے نبی نے کہ میرے اللہ نے اپنی عزت کی قسم اٹھائی ہے کہ قسم ہے مجھ کو میری عزت کی، میرے جلال کی، میرے علو مرتبت کی، جو کوئی شراب پیے گا میں اسے طینۃ الخبال سے پلاؤں گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا تھا وہ جہنمیوں کا خون اور پیپ، وہ جو میں ابھی بھی بتا چکا ہوں، زانی کے شرمگاہوں سے نکلنے والا جہنمیوں کا خون اور پیپ جو ایک جگہ جمع ہوتا رہتا ہے، جو شراب پیے گا اللہ فرماتا ہے مجھ کو میری عزت کی قسم اسے وہ پلاؤں گا قیامت کے دن۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ عرض کیا گیا تھا کوئی زنا کرے گا؟ فرمایا ہو سکتا ہے کر لے۔ کوئی شراب پیے گا؟ ہو سکتا، فرمایا ہو سکتا ہے پی لے، پھر بعد میں توبہ کر لیں۔ سائل نے سوال کیا تھا مسلمان جھوٹ بھی بولتا ہے؟ میرے نبی نے انکار کر دیا، فرمایا نہیں، مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا۔ شراب پی سکتا ہے، بدکاری کر سکتا ہے، مگر مسلمان جھوٹا کیوں جھوٹا نہیں ہوتا؟ میرے نبی نے کیوں انکار کر دیا؟ اس لیے انکار کر دیا باقی جرموں پر قرآن کریم نے لعنت نہیں بھیجی ہے، جھوٹے پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کائنات ہستی میں سب سے زیادہ لعنت کس پر ہے بھلا؟ شیطان پر۔ سب سے زیادہ لعنت کس پر ہے؟ شیطان پر۔ تو جھوٹے پر کیا ہے؟ لعنت۔ تو یہ لعنت والا پھر کس کا ساتھی بنا؟ شیطان کا۔ اس کائنات ہستی میں سب سے زیادہ رحمت کس پر ہے؟ ہمارے نبی پر۔ تو سچ بولنے والے پر کیا نازل ہوتے ہیں؟ تو پھر وہ کس کا ساتھی بنا؟ میرے نبی کا۔ رب یہی فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، میرے محبوب کے ساتھی بن جاؤ، شیطان کے ساتھی بن کے جہنم کا ایندھن نہ بنو۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا تھا کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا، وہ شیطان کا یار نہیں ہوتا، وہ تو میرے دامن کرم میں پناہ لینے والا ہوتا ہے۔ ایمان والا جھوٹا نہیں ہوتا۔ معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ، آج مذہبی لیڈر سے لے کے سیاستدان تک سارے کے سارے جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ میرے نبی نے ایک شخص کو دیکھا تھا کہ اس سے یہ کہا تھا کسی بچے کو کہ آؤ میں تجھے کوئی شے دوں گا، تو میرے قریب نے سوال فرمایا تھا اسے کیا دو گے؟ تو میرے کریم آقا رسول عربی سے اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس کھجور ہے، میں کھجور دوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا اگر تم نہ دیتے تو ایک جھوٹ تمہارے نام اعمال میں درج کر لیا جاتا۔ ہماری تو معاذ اللہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہے جو ملکہ تربیت ہی جھوٹ پر ہوتی ہے۔ ماں گود میں لے کے بیٹھی ہوتی ہے، بچہ چپ نہیں کرتا، کہتی چپ کر جا باہر بلہ آیا ہے، اور کہتی ہیں کہ نہیں کہتی؟ بلہ آیا ہوتا ہے،
پھر جھوٹ بول رہی ہوتی کہ نہیں بول رہی ہوتی؟ ہمارا باپ ٹیلی فون کہاں سے لگا کے جھوٹ بول رہا ہوتا میں گھر پر نہیں ہوں، میں کہیں اور ہوں، ہوتا کہاں ہے؟ اولاد کی تربیت کیسے ہوتی ہے، کس انداز سے تربیت ہوتی ہے؟ اخبارات میں اشتہار آپ دیکھ لیں، میں نے بھی دیکھا تھا اشتہار، کولڈ ڈرنک، کوئی ایک کولڈ ڈرنک، میں نام نہیں اس کا لیتا، اس کا اشتہار تھا، اس کے اوپر ایک آدمی کی شکل بنائی تھی جس طرح فضا میں اڑ رہا ہوتی، ادھر ہاتھ ہے ادھر ہاتھ ہے ادھر ہاتھ ہے، اور نیچے کے لکھا تھا اس کے پینے سے توانائی میسر آتی ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا کولڈ ڈرنک سے پینے سے توانائی میسر آتی ہے یا بیماری پیدا ہوتی ہے؟ یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ یہ کہنا کہ توانائی میسر آتی ہے آپ کے علم میں ہوگا، یہ اخبار میں خبر آئی تھی، میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی تھی اور آپ بھی جانتے ہوں گے کہ بھارت میں، انڈیا میں، آپ کے ہمسائے ملک میں، انہوں نے کولڈ ڈرنکس کو سپرے مشین میں ڈال کر فصلوں پر سپرے کی تھی تو جانور مر گئے تھے۔ بھارت میں کولڈ ڈرنکس بوتل پر سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق انہوں نے کہا کہ لکھو اس پر کہ اس کے پینے سے کینسر ہو سکتا ہے، اور جس طرح سگریٹ کے ڈبیا پہ لکھا ہوتا ہے کہ سگریٹ پینے سے کینسر ہو سکتا ہے، مگر پیتے سارے ہیں، یعنی پینے والے جو پیتے ہیں وہ سارے لوگ، وہ پینے والے پیتے ہیں، وہ ڈرتے نہیں کینسر ہو جائے گا، پیتے ہیں، حالانکہ لکھا ہوتا ہے کینسر، اسی طرح بوتلوں پہ لکھا ہے کینسر ہو جائے گا، اس کے پینے سے ہوتا کیا ہے؟ کینسر۔ کہتے کیسے؟ توانائی آتی ہے۔ جھوٹ ہے کہ سچ ہے؟ وہ ملکوں کے کشمیر کا سودا ہوا، دھوکے میں رکھا گیا، سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ مذہبی جماعتوں سے لے کے سیاسی لیڈر تک سارے کے سارے جھوٹ بول رہے ہیں، گھروں میں جھوٹ بولا جاتا ہے، ماں باپ بچوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، بچے ماں باپ کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، حیا ختم ہو گیا، جھوٹ کو عروج میسر آ گیا، بات بات پر جھوٹے، معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ، کھانے پینے کا انداز سے لیجیے، جتنی بھی وہ بازار میں آپ کو فاسٹ فوڈ میسر آتی ہیں، لکھا ہوتا ہے بڑی توانائی میسر آئے گی، حالانکہ توانائی نہیں ہوتی، اس میں بیماری ہوتی ہے، جھوٹ بولتے ہیں ہم اور اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں۔ مذہبی لیڈر بھی اسی طرح کرتے ہیں، علماء بھی اسی طرح کرتے ہیں، کاسا لیسی کرتے لوگوں کی، جھوٹ بولتے ہیں، مکاری سے کام لیتے ہیں اور خیال کرتے ہیں معلوم نہیں سے کیا کچھ کر رہے ہیں۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، یعنی جھوٹ کو ہم نے اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بجائے ہم پر لعنت و زحمت نازل ہو رہی ہے۔ یہ وہ زمانہ جس زمانہ میرے نبی نے کبھی ارشاد فرمایا تھا، ایک زمانہ آ جائے گا، میرے نبی نے فرمایا تھا وہ زمانہ آ جائے گا، میرے کریم فرماتے تھے کہ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، آدمی کا اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اس زمانہ میں میرے نبی نے فرمان تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہیدہ، جس نے اس زمانہ میں میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھا، جب زمانے میں فساد ہوگا تو میری ایک سنت پر عمل کرنے والے کو اللہ 100 شہید کے برابر ثواب عطا فرما دے گا۔ اس زمانہ میں نیکی کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ آج آپ دیکھیں گے جو جھوٹے اور مکار ہوں گے ان کی بڑی بلے بلے ہیں، اور سچ بولنے والے بیچارے چھپے پھر رہے ہیں کہ ان کو سچ چھپانے کو جگہ میسر نہیں آ رہی۔ یہ آج کے زمانہ میں ہو رہا ہے، اللہ یاد باللہ تعالیٰ۔ یاد رکھیے، اگر آپ کو چاہتے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اپنے نبی کے ارشاد گرامی قدر سنیے۔ میرے نبی نے وعدہ فرمایا، مجھ کو میرے اللہ کی عزت کی قسم، میرے نبی سے بڑھ کر اللہ کے بعد کوئی بھی وعدے کو سچا کرنے والا نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جو بندہ میرے ساتھ وعدہ کر لے کہ میں کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولوں گا، میں اللہ کا نبی وعدہ کرتا ہوں جنت کے درمیان اس کو میں محل لے کے دوں گا۔ جو وعدہ کرے گا نا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں اس کو جنت کے درمیان محل لے کے دوں گا۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔ میرے بہت عزت والے بھائیوں، کچھ زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، آپ جانتے ہیں دکاندار جھوٹ بولتا ہے کہ نہیں؟ سارے نہیں، عموماً دکاندار جھوٹ بولتا ہے کہ نہیں؟ جب گاہک خریدنے والا اس کے پاس سامنے جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ چیز کتنے کی ہے؟ دکاندار بتاتا ہے یہ 200 روپے کی، تو گاہک کو پتہ نہیں ہوتا 100 کی کہ 200 کی، کہنے لگا 250 کی تو عام مل رہی ہے، تو 200 کی دے رہے ہیں۔ جھوٹ بولتا ہے کہ نہیں بولتا؟ میرے نبی تشریف فرما تھے، ایک بندہ بکری بیچ رہا تھا، احیاء العلوم میں آج ہی پڑھ رہا تھا، امام 'امام غزالی' کتاب ہے احیاء العلوم، ایک بندہ بکری بیچ رہا تھا، احیاء العلوم میں آج ہی پڑھ رہا تھا، امام غزالی کتاب ہے احیاء العلوم۔ ایک بندہ بکری بیچ رہا تھا، ایک بندہ بکری بیچ رہا تھا،
بکری بیچنے والے نے کہا اللہ کی قسم میں اس سے کم پر بکری نہیں دوں گا، جو ریٹ اس نے لگایا گیا اس سے کم پر بکری نہیں لوں گا، اور دوسرے کہنے لگا اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ رقم نہیں دوں گا۔ پھر وہ بکری خرید بھی لی۔ حضور نے فرمایا کہانی سو گیا، ایک پر کفارہ ہے اور ایک پر توبہ لازم ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ یعنی اس سے کہا میں اتنے کی نہیں بیچوں گا، اس سے کہا میں اتنے کی نہیں خریدوں گا، پھر دونوں نے ایسے کر بھی لیا، اس سے بیچ بھی دی، اس نے خرید بھی لیا، دونوں نے قسم کو توڑ دیا۔ دکاندار کے پاس جائیں، آپ کہیں یہ کپڑا کس بھاؤ دیتا ہے، وہ کہتا ہے 100 روپے میٹر، مجھے تو خود ملا ہے، حالانکہ وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ دکاندار کو دوسرا گاہک کہتا ہے 75 روپے لیٹر میں لیٹر، یہ میٹر تو ملتا ہے، تو کیسے مہنگا دے، حالانکہ اسے پتہ نہیں ہوتا یہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ دونوں جھوٹ بولتے ہیں۔ اب بتائیے دونوں پہ لعنت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ دونوں جہنمی ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ہم بات بات پر خود کو لعنتی بنا رہے ہیں۔ کیا ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد گرامی قدر ہے کہ ایمان والا جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے؟ پھر ہم ایمان والے رہ گئے کہ نہیں رہ گئے؟ سوچئے ذرا، تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے۔ ہم کس منہ سے کہتے ہیں ہم صاحب ایمان ہیں؟ ماذ ایک اپریل فول ہی نہیں مناتے، ہم تو روزانہ جھوٹ بولتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک جھوٹ بولتے ہیں، اور خیال یہ کرتے ہیں کہ ہم سچ بول رہے ہیں۔ میں فیصل آباد جانا چاہوں، معاذ اللہ تعالیٰ ثم اللہ سے وقت نہ لائے، میں نے گھنٹہ گھر پہنچنا ہو، وہاں کسی بازار میں پہنچا ہوں، میں نشاط آباد پہنچا ہوں، اور وہ وہاں سے فون آتا ہے شاہ جی کہاں پہنچے ہو، تو عادت ہماری کیا ہے، باجی میں پہنچا آپ کے پاس 2 منٹ میں۔ کیا میں 2 منٹ میں پہنچ سکتا ہوں؟ مجھے پتہ بھی ہوتا ہے میں نہیں پہنچ سکتا، پھر بھی جھوٹ بولتا ہوں یا سچ؟ تو پھر بتائیے جھوٹ بولنے والے پر کیا نازل ہوتا ہے؟ اگر ایکسیڈنٹ ہو کے موت آ جائے تو کس حال میں مرا؟ لعنت کی حالت میں مرا، رحمت سے مایوس ہو گیا۔ اے کاش اے کاش اے کاش ہمیں اس چیز کا احساس ہو جائے، ہمیں اس چیز کا پتہ چل جائے کہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے اور باعث لعنت ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت فیض درجت میں ایک بندہ حاضر ہوا تھا اور مسلمان ہونے کے لیے آیا تھا۔ اس سے بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں ایمان لانا چاہتا ہوں، یعنی میں اسلام سے بہت زیادہ متاثر ہوں، آپ کی ذات بابرکات سے میں بہت زیادہ متاثر ہوں، میرا جی چاہتا ہے میں آپ کے دامن کرم میں پناہ لے لوں، میں مسلمان ہو کر آپ کا کلمہ طیبہ پڑھ کر آپ کے غلاموں میں شامل ہو جاؤں، مگر میری عادت اور میری فطرت، میری جبلت یا رسول اللہ علیہ السلام مجھے گناہوں سے بچنے کی اجازت نہیں دیتی۔ گناہ میری فطرت میں ہے، میں گناہ گار ہوں اور گناہ میں چھوڑ نہیں سکتا۔ اس سے گناہوں کے نام لیے، مجھے یہاں گناہوں کے نام لینے کی ضرورت نہیں، فلاں 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 ہر طرح کا گناہ اس سے کہا، یہ میری عادت ہے، میں نہیں چھوڑ سکتا، نہیں میرا جی بھی چاہتا ہے میں مسلمان ہو جاؤں۔ یا رسول اللہ یک لخت سارے گناہ چھوڑنے میرے لیے ناممکن ہیں، ایک ایک کر کے چھوڑنے کی کوشش کروں گا، کیا آپ اس حال میں بھی میرا اسلام قبول کر لیں گے؟ جی چاہتا ہے مسلمان ہو جاؤں، مگر گناہ ایسے ہیں کہ ان کو چھوڑ نہیں سکتا، کیا اس حال میں آپ میرا اسلام قبول کر لیں گے؟ میرے قریب نے فرمایا ہاں، ایک ایک کر کے گناہ چھوڑنے کا تو وعدہ کرتا ہے، ٹھیک ہے میں تجھے بیعت کر لیتا ہوں، میں تجھے ایمان کا کلمہ پڑھا دیتا ہوں، کلمہ طیبہ پڑھا دیتا ہوں، میرے دامن کم سے وابستہ ہو جا۔ وہ اس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، کہنے لگا جی پھر فرمائیے ایک گناہ پہلے چھوڑوں گا، باقی بعد میں آہستہ آہستہ۔ میرے قریب نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، تو جھوٹ کو چھوڑ دیں۔ کس کو چھوڑ دیں؟ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جھوٹ نہ بولنے والے، سچ بولنے والے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا نازل ہوتا ہے؟ رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو اس نے جھوٹ کو چھوڑ دیا، اس پر نازل کیا ہوا؟ اللہ کی رحمت۔ صرف جھوٹ کو چھوڑنے کا وعدہ کیا تھا، باقی سارے گناہوں سے نفرت اللہ نے اس کے دل میں پیدا فرما دی۔ یہ نفرت کون پیدا کرتے ہیں اور کب پیدا فرماتا ہے؟ جب اس پر رحمت ہوتی ہے۔ میں اس کو مثال دے کے آپ کو سمجھاؤں گا نفرت کیسے پیدا ہوتی ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کو لگی ہو شدید بھوک، شدید بھوک لگی ہے، آپ پریشان ہیں کہ مجھے کوئی کھانا مل جائے، آپ کو تازہ بتازہ گوشت پکا ہوا ملا، آپ کھائیں لگے تو پتہ چلا یہ کتے کا گوشت ہے یا خنزیر کا گوشت ہے، آپ کے دل میں اس کی نفرت ہو گئی یا محبت ہو گئی؟
کافر تو کھا لیتا ہے گوشت خنزیر کا بھی، کتے کا بھی کھا لیتا ہے، تمہارے دل میں نفرت کا پیدا کھا سکتے ہو؟ اگر پتہ چلے یہ ہے کھا لیا ہو تو جی خراب ہوگا کہ نہیں؟ الٹی آئے گی کہ نہیں؟ اور پیشاب پی سکتے ہو؟ آپ کے ہمسائے ملک بھارت میں گائے کا پیشاب پیتے ہیں، اپنا پیشاب پیتے ہیں، تم پی سکتے ہو؟ کیا ہوگا تمہیں؟ جی خراب ہوگا، الٹی آئے گی۔ یہ نفرت کس نے پیدا کی ہے تمہارے دل میں؟ اللہ نے۔ کیوں پیدا کی ہے؟ تم مسلمان ہو، نبی کے غلام ہو، تم پہ اللہ نے رحمت کی ہے، اس لیے نفرت پیدا کی ہے۔ اسی طرح گناہ سے نفرت اللہ پیدا کرتا ہے۔ جتنی زیادہ رحمت اللہ کی شامل حال ہوتی ہے، بندے کے دل میں گناہ کی اسی قدر نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اب اس پر اللہ کی اتنی رحمت نازل ہوئی کہ سارے گناہوں سے نفرت ہو گئی۔ میرے کریم آقا کی خدمت فیض درجت میں کسی شخص سے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ علیہ السلام، ارشاد گرامی قدر ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور گناہ کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ اس صحابی نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، میرا ایک یار ہے، میرا ایک دوست ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور گناہ کے کام بھی کرتا ہے۔ میرے کریم نے فرمایا تھا، ٹھہر جا، رک جا، دیکھنا ایک نہ ایک دن اس کی نماز اس کے گناہوں سے روک دے گی۔ ایسے ہوا کہ چند دن کے بعد اس نے آ کے کہ یا رسول اللہ، وہ تو بڑا نیکوکار بن گیا ہے، سارے گناہوں سے توبہ کر لی۔ مسکرا کے کریم فرمانے لگے، میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ نماز روک دے گی اس کو اس کے گناہوں سے؟ کہ اگر ہم نہیں روکتے نا تو ہماری نماز میں نقص ہے، اگر ہم نہیں روکتے نا تو ہماری نماز میں نقص ہے۔ باہر بارش ہو رہی ہو تو بارش میں کھڑے ہونے والے کے کپڑے بھیگ جائیں گے۔ اگر ہم سچے دل سے نماز پڑھتے ہیں تو ہم پہ رحمت کی بارش ضرور نازل ہوگی۔ اگر ہم نہیں روکتے تو ہماری نماز میں نقص ہے، میرے اللہ کے ارشاد میں نقص نہیں ہے، وہ ارشاد سچا ہے۔ جس پہ رحمت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق و ہمت عطا فرما دیتا ہے، وہ بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ میری اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم کے ارشاد گرامی قدر ہے کہ سچ جنت میں لے جائے گا، الصدق ینجی، قیامت کے دن سچ تجھے نجات دے دے گا، والکذب یہلک، اور یہ جھوٹ ہوگا وہ تجھے ہلاک و برباد کر کے رکھ دے گا۔ سچ کو اپنانا، اگر تو دامن مصطفیٰ کریم میں پناہ لینا چاہتا ہے، اگر تو سچ نہیں بولے گا تو شیطان کا ساتھی ہوگا، میرے نبی کا نہیں۔ صحابہ کرام جھوٹ بولنے والے سے شدید نفرت کرتے تھے، اس لیے کہ میرے نبی شدید نفرت فرماتے تھے۔ اگر کبھی ایسا موقع آتا کہ صحابہ کرام کو بات سمجھانا ہوتی یا بتانا ہوتی، کتنی بھی شدید مشکل کیوں نہ ہو، جھوٹ بولنے سے گریز کرتے تھے۔ کتنی بھی شدید مشکل کیوں نہ، عام حالت میں جھوٹ بولنے سے گریز کرتے تھے۔ بظاہر ان کا انداز کیا تھا، میں ایک دو مثالیں دے کر اپنی گفتگو کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ سیدنا معاذ بن جبل میرے نبی کے صحابی ہیں، اور میرے کریم آقا نے ان کو یمن کا عامل، یمن کا چیف جسٹس یعنی گورنر اور چیف جسٹس مقرر کیا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ تھا، حضرت فاروق اعظم نے بھی ان کو ایک علاقے کا عامل بنایا۔ یہ اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کے نہیں گئے تھے، ان کے بیوی بچے مدینہ طیبہ میں تھے، یہ کچھ عرصہ کے لیے وہاں گئے۔ جب واپس آئے، اپنے گھر آئے، تو ان کی بیوی نے سوال کیا، تم آئے ہو وہاں سے تو میرے لیے کوئی تحفہ نہیں لے کے آئے؟ جب یہ سیدنا معاذ بن جبل میرے نبی کے زمانہ میں یمن کے گورنر بن کے گئے تھے نا، تو یہ گدھے پر سوار تھے اور کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کب آئے ہیں کب نہیں آئے، خاموشی کے ساتھ چلے گئے تھے، بڑی سادہ زندگی تھی، کوئی تحفہ لے کے نہیں آئے۔ تو ان کی بیوی کہنے لگی، میرے لیے کوئی تحفہ لے کے کیوں نہیں آئے؟ سیدنا معاذ بن جبل فرمانے لگے، میں تحفہ تو لے کے آتا مگر میں مجبور تھا کہ میرے ساتھ نگران تھے جو میری نگرانی کر رہے تھے، اس لیے میں تحفہ لے کے نہیں آیا۔ زمانہ سیدنا فاروق اعظم کا تھا، ان کی بیوی کو بہت غصہ آیا کہ حضور اس کو دیانتدار سمجھتے تھے، اس کو گورنر اور چیف جسٹس مقرر کیا، اور عمر نے ان پر نگران مقرر کر دیے۔ انہوں نے جب بیوی نے کہا تحفہ لے کے نہیں آئے، کہنے لگے میرے ساتھ تو نگران مقرر تھے، میں تحفہ لے کے کیسے آتا؟ تو بیوی نے سیدنا فاروق اعظم کے پاس پیغام بھیجا کہ تم نے میرے خاوند کو اتنا زیادہ معاذ اللہ تعالیٰ ثم اللہ حقیر کیوں جانا، رسول رحمت جس کی عزت کرتے تھے، تم نے اس کے ساتھ نگران مقرر کیے۔
حضرت معاذ بن جبل بھی سیدنا فاروق اعظم کے پاس بیٹھے تھے جب ان کی بیوی کا پیغام آیا، بڑا غصے والا پیغام کہ تم نے ان کے ساتھ نگران مقرر کر رکھے تھے، یہ کہتے میرے ساتھ نگران تھے اس لیے میں تحفہ لے کے نہیں آیا۔ تو سیدنا فاروق اعظم مسکرا دیے کیونکہ آپ نے تو کوئی نگران مقرر کیا ہی نہیں تھا۔ آپ نے مسکرا کر حضرت معاذ بن جبل کی جانب دیکھا، یہ تیری بیوی کا پیغام کیا آیا ہے؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے کھڑے ہو کر کیا حضور میں نے اپنی بیوی کو یہی کہا تھا کہ میں تحفہ کس طرح لے کے آتا، مجھ پر تو نگران مقرر تھے، کیا میرے دونوں کندھوں پر دو فرشتے میرے نگران نہیں ہیں؟ کیا میرا اللہ میری نگرانی نہیں فرما رہا ہے؟ میں کیسے بددیانتی کر سکتا تھا؟ میں نے اپنی بیوی کو یہی کہا تھا کہ میرے ساتھ نگران مقرر تھے، اس لیے میں تحفہ کیسے لے کے آتا۔ سبحان اللہ، بولا بھی سچ تھا، بولا بھی سچ تھا، جھوٹ نہیں بولا تھا، اور معاملے کو بھی سلجھا لیا، معاملے کو بھی درست کر لیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئے اور اپنی طرف سے ان کی بیوی کے لیے تحفہ بھیج دیا کہ یہ تحفہ ان کی بیوی کو دے دو۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقوی و طہارت کے یوں کہ یہ بادشاہ ہیں، اتنے زیادہ احتیاط اور پرہیزگاری کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، گرمی کا موسم تھا، سورج پورے عروج پر تھا، آگ اگ رہا تھا، شدید گرمی تھی، دوپہر کا وقت تھا۔ ایک جنازہ میں شرکت کے لیے کوفہ کے قبرستان میں موجود تھے، دفن میت کو تھوڑی دیر تھی، آپ ساتھی قریب ہی ایک عمارت تھی، اس کی دیوار کے سائے تلے کھڑے ہو گئے۔ امام اعظم دھوپ میں کھڑے تھے، آپ کے شاگردوں نے، متعلقین نے، عقیدت مندوں نے عرض کیا حضور سائے میں آ جائیں، شدت کی دھوپ ہے، آپ دھوپ میں کھڑے ہیں۔ فرمانے لگے نہیں میں یہی ٹھیک ہوں۔ جب شاگردوں کا اصرار کچھ زیادہ بڑھ گیا تو آپ نے فرمایا دراصل بات یہ ہے، یہ مکان والا جو ہے میں اسے جانتا ہوں، یہ کون ہے؟ اس نے مجھ سے قرضہ لے رکھا ہے، میں ڈرتا ہوں کہیں اس کی دیوار کے سائے سے فائدہ اٹھانا سود نہ ہو جائے۔ میں اس کی دیوار سے فائدہ نہیں اٹھانا، اس کی دیوار کے سائے سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا، یہ میرا مقروض ہے۔ اتنے زیادہ پرہیزگار اور متقی تھے، اتنے متقی تھے۔ کوفہ میں جس مکان میں آپ رہتے تھے نا، آپ کا ہمسایہ باجا بجانے والا، بربت ایک باجے کا نام ہے، وہ بجانے والا تھا، وہ ساری رات بربت بجاتا رہتا تھا، تنگ کرتا تھا لوگوں کو، اور آپ تو ساری رات عبادت میں بسر کر دیا کرتے تھے۔ محلے والے بڑے تنگ آ گئے، انہوں نے کوت والے شہر کے پاس، جس طرح آج کل یوں سمجھیے ایس پی ڈی ایس پی وغیرہ، کوت والے شہر کے پاس شکایت کی کہ یہ ہمیں بڑا تنگ کرتا ہے، اس نے رات بھر باجا بجا بجا کے پورے محلے کو تنگ کر رکھا ہے، اس کو سزا دے۔ کوت والے شہر نے اپنے ہرکارے پولیس والے بھیج کر اس کو گرفتار کر لیا، اس کو اپنے پاس بلا کے کہا تو لوگوں کو تنگ کیوں کرتا ہے، سارے محلے والے تجھ سے بڑے تنگ ہیں۔ تو اسے جواب دیا میں تو بہت ہی شریف النفس انسان ہوں، میں نے تو کبھی کسی کو تنگ کیا ہی نہیں ہے۔ یہ اپنے تئیں اپنے آپ کو ایسا ہی سمجھتا تھا کہ یہ نہ کبھی کسی کے ساتھ جھگڑا تھا، نہ لین دین کسی کے ساتھ کیا تھا، نہ کسی کو گالی بکی، نہ چوری کی، یہ گھر سے باہر ہی کم نکلتا تھا، دن کو نکلتا بھی تو کسی سے علیہ السلام کے سوا کو کام ہی نہیں تھا۔ دن بھر اگر مشقت کر کے گھر بھی آتا تو رات کو اپنے گھر میں بیٹھا باجا بجاتا رہتا، کسی کو کچھ کہتا نہیں تھا۔ اس کے باجے کی وجہ سے لوگ تنگ تھے، انہوں نے یہی شکایت کی تھی ہمیں تنگ کر رہا ہے۔ کوت والے شہر نے کہا سارا محلہ تو سے بیزار ہے، کہتا تنگ تو کر رہا ہے، تو کہتا ہے میں نے کبھی کسی کو تنگ ہی نہیں کیا، اور کہ تیرا حمیتی بھی ہے۔ تو اس بیچارے نے تھوڑی دیر سوچا اور خیال کیا کہ باقی تو سارے لوگ مجھ سے نالاں ہوں گے، میرے ہمسائیگی میں جو نعمان بن ثابت ہے نا، اس نے کبھی مجھے کچھ نہیں کہا، بلکہ ہمسایہ ہونے کے ناطے سے مجھے تحفہ بھی بھیجتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی کھانے پینے کی شے بھیجتے رہتے ہیں۔ اس سے کہا جی میرے ہمسائے کو پوچھ لو نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفہ کا نام نعمان بن ثابت ہے، اسے پوچھ لو کہ میں تو بڑا شریف النفس ہوں اور وہ میرے ساتھ محبت کرتے، تحفے بھیجتے رہتے میرے گھر ہمسایہ ہونے کے ناطے سے۔ تو بادشاہ اس کوت والے شہر نے حضرت امام اعظم کو اپنے حدود طلب کر لیا، کہنے لگا جی اسے پہچانتے ہو، یہ کہتا ہے کہ میں بڑا شریف النفس ہوں، اور اس نے آپ کو بطور گواہ پیش کیا کہ اس سے پوچھ لو میں کتنا شریف النفس ہوں۔ حضرت امام اعظم نے اس کو دیکھا، غور سے دیکھا، جانتے تھے میرا ہمسایہ ہے، مگر آج ذرا غور سے دیکھا، دیکھ کے حیران ہو کے فرما گیا اوئے تو وہی نہیں ہے جو اذان دیا کرتا ہے؟ کہیں کہ جی 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 جی، یہ کبھی کبھی دیتا بھی تھا اذان،
کبھی کبھی مسجد میں اذان بھی دے ہی دیا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا تو وہی نہیں جو کبھی کبھی اذان بھی دیتا ہے؟ اس نے کہا جی میں وہی ہوں۔ فرمایا کھڑا ہو دے اذان تاکہ میں پہچان سکوں تجھے۔ وہ کھڑا ہو گیا، اذان دینا شروع کر دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 دفعہ، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ 2 دفعہ، پھر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہا تو فرمانے لگے بس 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 چپ کر جا، خاموش بیٹھ جا۔ کوتوالے شہر کو کہنے لگے بہت اچھا بندہ ہے۔ کوتوالے شہر سے فرمانے لگے یہ بہت اچھا بندہ ہے، میں اس کے نیکوکار ہونے کی گواہی دیتا ہوں۔ کوتوالے شہر نے چھوڑ دیا، وہ دوبارہ گھر آ گیا۔ محلے والوں کو پتہ چلا کہ امام اعظم چھڑا لائے ہیں اسے۔ وہ اکٹھے ہو کے ان کے یہاں آ گیا، کہنے لگے تم اس کو چھڑا لائے ہو، ہم تو بڑی مشکل سے پھنسایا تھا، یہ اچھا ہے، تم گواہی دے آئے، یہ بندہ بڑا اچھا ہے۔ تو فرمانے لگے مجھے یہ بتاؤ جو اللہ کی توحید کی گواہی دے، جو میرے نبی کی رسالت کی گواہی دے، جو لوگوں کو نماز کی طرف بلائے، جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، وہ اچھا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ ہوتا تو اچھا ہے۔ فرمانے کہ پھر میں نے اسی کی گواہی دی ہے، یہ اچھا کام کر رہا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، دیکھیے جھوٹ نہیں بولا، اس چیز کی خبر اسی ہوئی باجا بجانے والے کو کہ محلے والے تیرے خلاف تھے اور امام اعظم نے تجھے اذان دینے کا کہہ کر تجھ سے اقرار کروا کے توحید و رسالت کا، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانے والے کا اقرار کروا کے تجھے اچھا قرار دیا ہے۔ جب اسے اس بات کا پتہ چلا تو سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کا ولی بن گیا۔ سچ بولا نا، سچ بولا نا، کوشش کیجئے آپ بھی سچ بولنے کی، کوشش یہ کیجئے کہ کبھی بھی جھوٹ نہ بولے۔ میرے کریم آقا رسول اللہ بھی شفیع معظم رحمت عالم بھی کبھی مذاق فرما لیا کرتے تھے، مگر سچ۔ ایک عورت بارگاہ ساتھ میں آپ میں حاضر ہوئی تھی، عرض کیا تھا یا رسول اللہ میرا خاوند بیمار ہے، وہ آپ کو یاد کر رہا ہے، بیماری شدید ہے، گویا اس کی تمنا ہے وہ آپ کی زیارت کر لیں۔ میرے کریم آقا جانتے تھے یہ خاتون کون ہے، جانتے تھے اس کا خاوند کون ہے۔ فرمانے لگے کہ فلاں تیرا خاوند ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ وہی میرا خاوند ہے۔ فرمانے لگے وہی نا کہ جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے، جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے۔ اس عورت نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ میرے خاوند کی آنکھیں ٹھیک ہیں، ہم کسی کہنے اس کی آنکھوں میں چٹا ہے، پنجابی میں چٹا اس کی آنکھوں میں، جس کا معنی ہوتا ہے اس کی آنکھیں بے نور ہیں۔ حضور نے فرمایا تیری اب خاوند کی آنکھوں میں سفیدی ہے؟ کہنے لگے جی نہیں۔ فرمائیں گے فلاں نہیں تیرا خاوند فلاں قبیلے سے؟ کہنے لگے جی وہی ہے۔ فرمائیں گے پھر اس کی آنکھوں میں سفیدی ہے۔ یہ عورت اپنے گھر گئی تو اپنے خاوند کی آنکھیں کھول کے دیکھنے لگی۔ اس نے پوچھا کیا ہے؟ کہنے لگی رسول اللہ نے بتایا تیری آنکھوں میں سفیدی ہے۔ مسکرا کے کہنے لگا آنکھوں میں سفیدی بھی ہوتی ہے، سیاہی بھی ہوتی ہے، میرے نبی نے سچ ہی فرمایا، یعنی مذاق فرمایا تھا لیکن مزاح میں بھی جھوٹ نہیں بولا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میری ساری گفتگو کا جو خلاصہ ہے وہ 2 حدیث مبارکہ، میں نے کیا کہا؟ ساری گفتگو کا خلاصہ 2 حدیث مبارکہ۔ پہلی حدیث مبارکہ یہ کہ میرے نبی نے فرمایا کہ میں نے دیکھا باچھوں کو چیرا جا رہا تھا، اور یہ کون تھا؟ جھوٹا۔ دوسری حدیث میرے نبی نے فرمایا جو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ میرے نبی نے مذاق فرمایا نا، جھوٹ بولا؟ ایک بندہ بارگاہ ساتھ باب میں حاضر ہوتا ہے، یا رسول اللہ علیہ السلام میں نے سفر پہ جانا ہے، مجھے اونٹ دے دیجئے۔ میرے نبی نے صحابہ کو فرمایا اس کو اونٹ کا بچہ دے دو۔ کیا دے دو؟ اونٹ کا۔ وہ کہنے لگے جی میں بچے کے کیا کروں گا، میں نے تو سواری کرنی ہے۔ میرے کریم مسکرا کے فرمائیں گے وہ اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو بچہ ہی ہوتا ہے نا۔ اب آپ دیکھیں آپ اپنی باچھوں کو چروانا چاہتے ہیں، یہ جنت کے درمیان محل۔ میرا اللہ فرماتا کو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کے اندر انسان اور پتھر ہیں، خود بھی بچیے جہنم کی آگ سے، اپنے اہل خانہ کو بھی بچائیے۔ سچے ہو جائیے، جھوٹ سے نفرت کیجیے۔ میرے نبی کا وعدہ سچا ہے، کبھی جھوٹا نہیں۔ دعا کرتا ہوں رب کائنات مجھے اور آپ کو ہمیشہ سچ بولنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔